امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبدیلی ابھی آنی ہے کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب اس وقت سیف ہوں گے, اپنے گھروں میں موجود ہوں گے اور کوشش کر رہے ہوں گے کہ کورونا سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. آج ہم بات کریں گے حکومت پاکستان کی طرف سے ریسنٹلی اوپن کیے گئے لاک ڈاؤن کی. لاک ڈاؤن پوری دنیا میں اوپن ہونا ہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اس لاک ڈاؤن کو ہم تب تک لاک ڈاؤن بنا کے رکھ سکیں کہ جب تک یہ کورونا ختم نہیں ہو جاتا, تو اس کے لیے تو بھیا 2 سے 3 سال لگنے ہی لگنے ہیں. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ چند دنوں میں یہ لاک ڈاؤن ختم ہو سکتا ہے, تو بھیا معذرت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ جو مرضی کر لیں, اس کے لیے تھوڑی سی سمارٹنس کی ضرورت ہے, جس کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, گو کہ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا بہت بڑا ناقد ہوں, لیکن اس کے باوجود میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی اس بات کو ضرور سپورٹ کرتا ہوں جس کو وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں. دراصل پوری دنیا میں جس کو ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں وہی لاک ڈاؤن ہے. دنیا کے باقی کسی ملک میں کاروباری زندگی کو 100% بند نہیں کیا گیا, اور 100% آپ بند کر بھی نہیں سکتے. جس طرح کی گروسری سٹورز ہیں, گروسری سٹورز کو آپ ایک اچھی ٹائم لیمٹ کے تحت اوپن رکھیں اور لوگوں کو تاکہ موقع ملے, ڈیلی بیسس پہ ان کو اوپن کرنے کا موقع دیں, لوگوں کو موقع ملے وہ ایک ایسے وقت میں جب انہیں لگے کہ رش کم ہے جا کے گروسری کر سکیں. اس کے علاوہ سودا سیلف ہو گیا, آپ کی میڈیسن کی دکانیں ہو گئیں, اور ایون کہ وہ فیکٹریز جو کہ آپ کو ان تمام شعبوں میں سپورٹ کرتی ہیں جو کہ کرونا کے علاج کے اندر فائدے مند ہو سکتی ہیں, جیسا کہ ٹیکسٹائل کی فیکٹریز. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے اندر یہی مینشن کیا تھا کہ آپ کو ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی فیکٹریز کو, اپنے کارخانوں کو, اپنے کسانوں کو سیکیور کریں, اور اگر آپ کا کسان سیکیور ہوگا تو آپ کی فوڈ کی سپلائی چین مینجمنٹ چلتی رہے گی. آپ ویسٹرن کنٹریز میں بھی جائیں تو ان کے جو گروسری سٹورز ہیں وہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں. اکثریت کے سبزیاں بہت کم مل رہی ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کی سپلائی چین جو ہے اس کے اندر کمی آئی ہے, آپ کے ڈرائیورز جو ہیں ان کے آورز میں کمی آئی ہے, اور ٹرانسپورٹیشن میں کمی آئی ہے. اب ٹرانسپورٹیشن کے پوائنٹ آف ویو پہ ہمارے جس طرح وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آج کل بڑا چیخ رہے ہیں کہ ریلوے کو اوپن کر دو, ریلوے کو اوپن کر دو. جناب, ریلوے کو اوپن ہونا چاہیے آپ کی مال گاڑیوں تک. اگر آپ کی مال گاڑیاں اوپن ہیں تو وہ مال ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے کام آ سکتی ہیں, اور مال گاڑیاں آپ کی ویسے بند ہوئی بھی نہیں ہوں گی کیونکہ آپ کا فوج کا بہت ساری آمد و رفت ان مال گاڑیوں, ان کے سامان کی آمد و رفت فوج کی جو ہے وہ مال گاڑیوں کے تھرو ہوتی ہے, تو آپ نے ویسے بھی بند نہیں کی ہوگی. آپ ٹرکس کو چلائیں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ لوگ جب ٹرکوں میں چھپ چھپ کے جائیں گے تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اور بھائی تمہیں خود خیال نہیں ہے تو گورنمنٹ کو بلیم ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو ہم تھوڑا سا اس کے اندر اپنی ذہن کو استعمال کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس طرح کے کام کریں جس سے گورنمنٹ جو ہے اس کی بھی ہماری مدد ہو اور ہم اس منحوس بیماری کو پھیلانے سے گریز کریں. یہ تو ہوگی ایک بات. اچھا, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اس وقت ویسے حکومت کے اقدامات کیا ہیں. یوم علی کا جلوس نکلا اور بہت ساری اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یوم علی کا جلوس کیوں نکالا گیا, یا یوم علی کے جلوس کے اندر ایسی کیوں اتنا اس کو ہائی لائٹ دی گئی یا ان کو اتنی اجازت کیوں دی گئی. تو میرے تمام سامعین سے یہ گزارش ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یوم علی کے جلوس سے ایک ہفتہ پہلے اپروکسیمیٹلی آپ نے دکانوں کو کھول دیا. آپ کی جب دکانیں کھلی ہوئی ہیں, لوگ دھڑا دھڑ وہاں پہ جا کے شاپنگ کر رہے ہیں, تو نہ تو اس کے بعد مسجد بند کرنے کی کوئی ضرورت رہتی ہے, نہ اس کے بعد آپ کو تراویحاں بند کرنے کی ضرورت رہتی ہے, نہ آپ کو یوم علی کا جلوس بند کرنے کی ضرورت رہتی ہے. کیونکہ جس کورونا نے بازار میں پھیلنا ہے اسی کورونا نے یا عید کی شاپنگ کے دوران میں پھیلنا ہے. ہماری قوم عید کی شاپنگ کے لیے نہیں رکتی, تو یہ تو پھر ہمارے جذباتی وابستگیاں ہیں, آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق یا میرا جو تجزیہ ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ حکومت کو چیزیں بند کرنے کے بجائے لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس رکھنی چاہیے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جو انتظامیہ ہے ہر جگہ کی, اس کے اوپر تھوڑے سے فائنز بڑھا دیں آپ, کہ اگر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو ہم اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے, اور اس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں.
ہمارے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے مزارات بند کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مزارات کے اوپر بہت تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہی مزار جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ کھانا دیتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کی طرف ہم غور ہی نہیں کر رہے، ہم سوچ ہی نہیں رہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اور بحیثیت قوم ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا، ادروائز ہم خود مرنا چاہ رہے ہیں تو گورنمنٹ ہمیں نہیں بچا سکتی، ہمیں مر جانا چاہیے۔ پھر گورنمنٹ چاہے جو مرضی چیختی رہے، بھائی جان آپ جائیں اور جائیں دنیا میں گھومیں پھریں، پورا پاکستان کھول دیں، جب سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہوں گے پھر پوچھا جائے گا کہ جو گورنمنٹ آپ سے یہ منتیں کر رہی تھی کہ بھائی ایسا مت کرو، اس طرح سے مت، جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ویسے ہی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، وہ ملک جن کا ہیلتھ سسٹم اچھا ہے ان کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، تو آپ کے ہیلتھ سسٹم سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اور صرف آپ کا ہیلتھ سسٹم کا بیڑا غرق نہیں ہے، آپ جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں جائیں، ان کے اکثر کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اور اس وقت کوئی بھی اس پینڈیمک سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ہم خود سے خیال نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے آ کے ہمارے اوپر احسان نہیں کرے گا۔ یہاں پہ باہر کے کہنے کا، یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا خیال خود کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا جو آج کل کرپشن کی دوبارہ سے ایک بہار چل پڑی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور بیٹھ کے پورا ایک انہوں نے سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے آج کل دوبارہ سے، اور پوری ایک اینکر کی طرح وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور لوگوں کو پرچے دکھا رہے ہیں۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے اس سلسلے میں کہ آپ کو لگتا ہے یا آپ کے خیال میں شہباز شریف نے، آصف علی زرداری نے، بلاول زرداری نے، کسی نے بھی کرپشن کی ہوئی ہے؟ برائے مہربانی ٹی وی پہ بیٹھ کر آ کر ایک جوکر کی طرح اپنا تماشا لگانے کے بجائے آپ نیب میں ریفرنس فائل کریں۔ گورنمنٹ آپ کی اپنی ہے۔ آج میں سن رہا تھا ولید اقبال صاحب کی باتیں، انہوں نے کہا جی بہت سی انویسٹیگیٹو جو ہیں ایجنسیز وہ شہزاد اکبر صاحب کے انڈر آتی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیسے آتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ صرف معاون خصوصی ہیں، لیکن اگر ان کے انڈر وہ یہ تمام ایسوسیشنز، یہ تمام آرگنائزیشن آتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کیس فائل کریں اور ان کو اٹھا کے اندر ڈالیں۔ قوم کا وقت برباد مت کریں۔ آپ میڈیا کے اوپر آ کے اپنی شکل و صورت دکھانے کے بجائے، ارشد شریف کے ساتھ بیٹھ کے تانا زنی کرنے کے بجائے اور وہی اینکرز والی حرکتیں کرنے کے بجائے، آپ برائے مہربانی ان لوگوں کو اندر کروائیں، اور جب آپ ان کے اوپر کیس فائل کریں گے، ریفرنس فائل کریں گے، نیب اٹھائے انہیں اندر ڈالے، ایف آئی اے آئے ان کو گرفتار کر کے اندر لے جائے، وارنٹس ایشو کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں جن کی بیل نہیں ہو سکتی، تو آپ گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ آپ قوم کا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ تماشے بازیاں اور پالیٹکس کریں، آپ ان لوگوں کو اندر کریں، اور جو جعلی اکاؤنٹس آپ نے پکڑے ہیں جس میں اربوں روپے ہیں، تو گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ ان اکاؤنٹس کو سیز کر لے، اور سیز کریں اور آپ جا کے کورونا فنڈ میں ڈال دیں، ڈیم فنڈ میں ڈال دیں، جس مرضی میں ڈالیں۔ آپ نے پہلے آصف علی زرداری کے اوپر بھی اسی طرح کا ایک بہت بڑا ڈرامہ کیا۔ آپ نے کہا جی کہ اتنے کے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، جعلی اکاؤنٹس پکڑے گئے، کہاں ہیں وہ پیسے؟ وہ پیسہ کسی کو نہیں پتا کہاں پہ گیا، جبکہ وہ اومنی بینک جو کہ ایک پاکستان کے اندر موجود بینک ہے، اس کے اندر وہ پیسہ تھا سارا، آپ وہ ریکور نہیں کروا سکے، آپ باہر سے پیسہ لانے کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ تھوڑی سی عوام کو اتنا بے وقوف مت سمجھیں اپنی سیاست کے چکر میں، عوام اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ آپ زرداری کو اندر ڈالیں، آپ بلاول کو اندر ڈالیں، آپ کسی کو بھی اندر ڈالیں، وی ڈو ناٹ کیئر، لیکن آپ ایکشن لیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے ہمارے اینکرز حضرات بہت ہیں، کافی ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو کہ جن کو کچھ کرنے کو نہیں ہے، ہم یوٹیوب پہ آ کے بکواس کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے اگر یہی کام کرنا ہے تو آپ بھی آئیں، یوٹیوب پہ چینل بنا لیں، آپ کسی شو میں جا کے پروگرام کرنا شروع کر دیں۔ عوام کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اور اپنی ایکشنز جو جس وجہ سے آپ کو مینڈیٹ ملا ہے بطور گورنمنٹ، آپ ان کے اوپر کام کریں۔ اس پوری صورتحال میں ابھی تک میں نے صرف ایک شخص، وسیم بادامی کا 11th آور دیکھا ہے جس میں اس نے کچھ ریزنیبل پروگرام کیا ریگارڈنگ کورونا کووڈ۔ اس نے ایکسپرٹس کو بلایا، اس نے ایون سیاستدانوں سے بات کی، اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ اگر ہماری اسمبلی میں تقریر اس بات سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جس میں اپوزیشن کے اوپر تانا زنی شروع ہو جائے گی، تو اپوزیشن آپ کو چمیاں نہیں دے گی، اس کے بعد اپوزیشن بھی آپ پہ تنقید ہی کرے گی،
اور وہ پھر تنقید برائے تنقید بن جاتی ہے. گورنمنٹ کو ہمیشہ میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. اگر گورنمنٹ میچورٹی کا ثبوت نہیں دے گی تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. آپ لوگوں سے، یہ حکومت سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، عوام سے گزارش ہے کہ پلیز تھوڑا سینسیبلی چیزوں کو لے کر چلیں. کسی کو بھی اس چیز سے فائدہ نہیں ہے کہ شہباز شریف 15 سال یا 20 سال اندر رہتا ہے یا 50 سال اندر رہتا ہے. شہباز شریف کے چاہنے والوں کو تکلیف ہوگی اگر وہ اندر رہتا ہے، اندر جاتا ہے تو پی ٹی آئی والوں کو خوشی ہوگی. لیکن جو ایک عام عوام ہے جس کو روٹی نہیں مل رہی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ شہباز شریف اندر جاتا ہے، اندر ہوتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس کو یہ فکر ہے کہ اس کو روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر شہباز شریف کے جعلی اکاؤنٹس ہیں تو بھائی اس کو سیز کرو اور وہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس لے کر آؤ. کم سے کم سیز تو کرو نا. باقی باتیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے کورٹ آپ کو آرڈر دے گی تو پھر آپ وہ پیسہ ریکور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کیا ہوا ان اپارٹمنٹس کا جس کے اوپر آپ کی پاکستان کی کورٹس نے آرڈر کیا تھا کہ ان کو جا کے آپ نیلام کر دیں؟ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے ہم 1 سال کے اندر اندر کر دیں گے. سال سے بہت اوپر ٹائم ہو گیا بھائی جان. آپ اب ایک نئی پھکی لے کر آ گئے ہیں عوام کو دینے کے لیے. کوئی پھر وہ خواجہ آصف والے جملے بندہ یاد کرتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. ہماری اپوزیشن جو اس ٹائم پہ بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی یا نون لیگ، ان کو تو ہم کہتے ہیں چلو وہ ہیں ہی بے غیرت. یار آپ تو بڑے کوئی نیک اور پارسا لوگ تھے. آپ بھی اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا؟ پھر عوام جائے گی انہی کے پاس، ہوگی کہ ٹھیک ہے جیسے بھی تھے چلو ادھر ہی چلتے ہیں. تو تھوڑا سا سینسبلی اس پوری سچویشن میں، یہ پورا پینڈیمک جو ہے اس کو طریقے سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں لگتا ہے حکمران سارے کے سارے ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں. کسی ایک شخص کے اندر سینسیبل یا بردباری والی بات تو ہے ہی نہیں. اگر تھوڑی سی بردباری سے کام لیں تو آپ تمام پارٹیز کو اکٹھا بٹھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں. اور اگر تب یہ پارٹیز مشاورت نہیں کرتی تو پھر سمجھ میں آتا ہے ان کا قصور ہوتا ہے. لیکن اس وقت تو آپ مشاورت کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے بحیثیت قوم، اور ہمیں ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے. اور امید ہے آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں. اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے تو شائستہ لینگویج میں آپ سے گزارش ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. خوش رہیے، آباد رہیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.